اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 142، تبوک سے واپسی، مدینہ میں داخلہ۔ یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، اور یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ جیسے ہی تبوک کے لیے نکلنے کا اعلان ہوا، مخلص صحابہ فوراً کھڑے ہو گئے اور تیاری شروع کر دی، لیکن جو منافقین تھے وہ آ کر چھٹی مانگنے لگے، جھوٹے جھوٹے مسائل لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ٹھیک ہے، آپ نہیں جا سکتے، مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت بھی نازل کی، ہم لوگوں نے سنا تھا پچھلے آڈیو میں کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دی۔ اگر آپ انہیں اجازت نہیں دیتے تو وہ نہیں جاتے، اور پھر اس طرح ان کا جھوٹ پکڑا جاتا، ان کا راز فاش ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی اجازت مانگ رہا ہے وہ منافق ہے، مومن ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے، ایسے ڈھیٹ تھے جنہوں نے بغیر اجازت مانگے ہی، بغیر عذر تراشے ہی خود سے چھٹی لے لی تھی۔ ان کو لگا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، پورا عرب اٹھ کر جا رہا ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا تھا تبوک کا، تو اتنے بڑے مجمع میں اگر ہم نہیں جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلے گا۔ تو اس وجہ سے وہ جنگ سے پہلے تو مخلص مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن پھر جنگ پر نکلتے وقت چپکے سے گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ ایک گستاخ نے تو عذر تراشنے میں بے شرمی کی حد ہی پار کر دی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جانے کی تو بہت خواہش ہے، لیکن ایک خوف ہے مجھے کہ کہیں اس کی وجہ سے میں فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیسا فتنہ؟ اس نے کہا، آپ نے تبوک نکلنے کے لیے کہا ہے، اور وہ شام کے بارڈر پر ہے، اور شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں ان کو دیکھ کر میرے قدم نہ پھسل جائیں، تو آپ مجھے فتنے میں ڈالیے ہی مت۔ ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کی بکواس کرتے جس کو شرم نہ آئے، اس پر اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے آ کر اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ تو وہ تو فتنے میں پڑ ہی گیا جو رسول کے سامنے اس طرح کی بیہودہ اور بے شرم بات کر رہا ہے۔ اب اس کے فتنے میں پڑنے میں کیا باقی بچا؟ سورۃ توبہ میں تبوک کا تفصیلی ذکر ہے۔ تبوک کے اعلان کے بعد اس سورہ کی بہت سی آیتیں مدینے ہی میں نازل ہو گئیں، کچھ راستے میں، کچھ واپسی کے وقت، اور کچھ واپس آنے کے بعد۔ آتے وقت یا جاتے وقت جو بکواس آپس میں منافقین کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیتیں نازل فرما دیتے۔ تو دوران سفر بھی، آتے وقت اور جاتے وقت اور واپسی سے پہلے بھی آیتیں نازل ہوئیں کہ کس طرح ٹیکل کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تقریباً 35 آیت ان سے متعلق نازل ہوئیں کہ ان سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ غزوہ تبوک دراصل منافقین کا پول کھولنے والا غزوہ تھا۔ سورۃ توبہ میں 92 آیات یعنی 92 آیات صرف منافقین سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا پورا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا گیا ہے، ایک ایک راز سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو واقعی میں منافقین پر ایک عذاب کا سما بن گیا تھا۔ کچھ بھی بکواس کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیت جو ہے نازل ہو جاتی، اور وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے، پھر لوگ ان کی کھچائی شروع کرتے، اور وہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے کہ کوئی آتا کہتا میرا بیٹا بھی نہیں جا سکتا، اس کو یہ پرابلم ہے، میرا بھائی بھی نہیں جا سکتا، اس کو یہ پرابلم ہے۔ یعنی اپنے تو اپنے بیٹے، بھائی اور رشتہ دار کے لیے بھی جھوٹا سچا عذر پیش کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جھوٹا سچا عذر قبول کر لیتے اور اجازت دے دیتے۔ تو منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ آپس کی محفلوں میں وہ تذکرہ کرتے کہ یہ کان ہی کان ہے، جو بھی عذر پیش کرو سب قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں سورۃ توبہ میں اس طرح، کان ہی کان ہے، جو عذر بھی پیش کرو سب قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے کان تو ہیں، اندر دماغ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہر کسی کو چھٹی دے دیتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں پاتے، کسی کے جھوٹ کو پکڑ ہی نہیں پاتے۔ ہم دیکھیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت تھی، مروت تھی نا، کہ جھوٹے کو بھی اس کو بھی جھوٹا نہیں کہا، چور کو بھی چور نہیں کہا، تو اس کو بھی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے اور وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے غزوے میں نہیں گئے تھے، اور آپ ان کو ایکسپلینیشن کے لیے بلائیں گے کیونکہ یہ غزوہ فرض تھا، تو وہ آپ کے پاس جھوٹا عذر پیش کریں گے، تو آپ ان کو وہیں روک دیجئے گا،
اور کہیے گا میرے سامنے عذر نہیں پیش کرو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے کیونکہ تمہارے حالات کی خبر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی دے دی ہے، اور آپ کے کہنے کے بعد بھی وہ قسم کھا کھا کر اپنے جھوٹ کو طاقت دیں گے، تو آپ ان سے درگزر کیجیے گا کیونکہ یہ لوگ تو ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر ان سے درگزر کر بھی لیں میں تو نہیں کر سکتا، یعنی یہ دنیا میں آپ کے پنشمنٹ سے بچ بھی جائیں میری سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس طرح مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ ہدایت دے دی کہ منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ کے بالکل قریب پہنچ آیا۔ مدینہ سے نکلے ہوئے 50 دن ہو گئے تھے، 20 دن تبوک میں ٹھہرے رہے تھے اور 15 دن جانے میں اور 15 دن آنے میں، پورے 50 دن کے بعد مدینہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تبھی دور سے مدینہ کی سرحد دکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے پکار اٹھے، یہ رہا توبہ، یہ رہا احد۔ احد تو وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے، بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر اور منصور واپس آیا، کوئی ٹکر نہیں ہوئی۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ دو بدو جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن اس سفر سے لوگوں پر اسلام کی دھاک بہت بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا اور بہت سے اہم سیاسی فائدے ہوئے۔ لوگوں پر یہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس غزوے کے زبردست اثر کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس غزوے کے بعد یعنی غزوہ تبوک کے بعد وفود کی بھرمار ہو گئی۔ وفود کے وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔